المرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا ہمیں حکم ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور صبر کی اس کیفیت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور تیاری کرو، چوکنے رہو، مستعد رہو، مربوط رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح اور کامیابی نصیب ہو. ایک جامع نصیحت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. صبر کے معنی ہے حق کے اوپر ڈٹ جانا، حق کے اوپر گامزن ہو کے اس کے تقاضے پورے کرنا. صبر کا معنی یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتا رہے، فرائض کو ادا کرتا رہے، مصیبتوں کے مقابلے میں جمع رہے، استقامت کا رویہ اختیار کرے اور راہ حق سے کسی بھی وقت نہ ہٹے اور ہر وقت ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق. یہی ازل سے رہا ہے قلندروں کا طریق. حق بات کر کہتا رہے اور حق کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے. عزیزان محترم، اس شہر کو MQM نے آگ لگائی. یہ بھلتا ہے ان لوگوں کی یہاں کراچی میں قیادت کا دعویٰ الطاف حسین نے کیا جو اس وقت وہاں پہ انگریزوں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، انگریزوں کی گود میں بیٹھ کے برطانوی شہریت حاصل کر کے کراچی میں آگ لگا رہا ہے اور کہتا ہے میں کراچی شہر کا لیڈر ہوں اور میں اردو اسپیکر اور مہاجروں کا لیڈر ہوں. عزیزان محترم، آپ چھوڑ دیں، آپ مجھے بات کر لیں. عزیزان محترم، اردو اسپیکنگ مہاجر، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ روحانی ہے کو آگ لگانے کی فکر میں ہے. یہ ان کا طریقہ ہے. مجھے یاد ہے اس 12 مئی کو 2004 کا جب یہاں پہ ضمنی الیکشن ہوئے تھے، میں یہاں پہ جنازے پڑھا رہا تھا اور پیچھے سے فائرنگ ہو رہی تھی اور اس وقت ایک حاجی عبدالعزیز وورا صاحب تھے جن کا جنازہ بھی میں نے پڑھا. وہاں اپنے لوگوں کو جس بڑے پیمانے پر انہوں نے قتل کیا ہے، مجھے حیرت ہے کس طریقے سے کس زبان سے یہ اس شعر کے ترجمان بننے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے شعر کو تباہ کیا ہے. انہوں نے ہم مہاجرین کو جو شرافت، تہذیب، تعلیم اور اس کی وجہ سے جتنی پہچان کی، ان کے تشخص اور ان کے پہچان کو جنہوں نے مسخ کیا ہے، وہ کیسے کہتے ہیں ہم ان کے ترجمان ہیں. عزیزان محترم، یہ موقع اس بات کی ہمیں غور اور فکر کا موقع فراہم کرتا ہے کس طرح سے اس شہر کو اور اس ملک کو ہم امن کا ملک، امن کا شہر بنا لیں. صرف یہاں نہیں ہے، چند روز پہلے میں باجوڑ سے آیا ہوں، اس کی سرحد پر تھا. لاکھوں لوگ لٹے پٹے، مہاجرین، پردہ نشین عورتیں، چھوٹے بچے. ہم تو پردہ نشین عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے. میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ ایک کمرے میں 5 عورتیں پڑی ہوئی ہیں جن کی راستے میں پیدائش کی، بچے مر گئے ہیں اور وہ یہاں پہ اس کمرے کے اندر پڑی ہوئی ہیں. ایک کمرے کے اندر 100 200 عورتوں اور بچوں کو جمع کر کے جس طرح مرغیاں اپنے بچوں کو چاروں طرف کے نیچے پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے. 3000 لوگوں کے لیے 8 واش روم تھے. 8 واش روم 3000 لوگوں کے لیے. وضو کے لیے جگہ نہیں تھی، نماز کے لیے جگہ نہیں تھی اور اس حالت میں بھی ان کے گھروں کے اوپر بمباری ہو رہی تھی.
پرویز مشرف تو کیا کون بمباری کر رہا ہے، ان کے گھروں کو کون نشانہ بنا رہا ہے؟ عزیزان محترم، یہی حالت پورے قبائلی علاقے کی ہے. کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں کے اندر کون کر رہا ہے؟ یہ انتشار اس ملک میں پیدا کرنا، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ ہندوستان کی سازش ہے. اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے، اس کو منتشر کرنا چاہتے، یہاں قیاس پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. اس کراچی میں ٹینشن، کشیدگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، طالبانائزیشن کا ہوا کھڑا کر کے اور اس کا الزام پختونوں پر لگا کے ان کے خلاف تیاری کی جا رہی ہے. اور وہاں دوسری طرف پختونوں کو ابھار کر ان کو تیاری کروا جاتی. تعصب پھیلانے والی دونوں جماعتیں APM اور ANP، ان کی قوت میں اضافہ ہو اور اس طریقے سے اس ملک کو لسانی بنیادوں پر تباہ و برباد کر دیا جائے، شہر کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے. عزیزان من، دونوں کی جو استاد ہے اور آقا امریکہ ہے. اسفندیار نے بھی خفیہ دورہ کیا امریکہ سے، وہاں سے ہدایات لے کر آیا. یہ بھی وہاں پہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے. سازش کو سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو اسی بنیاد پر اکٹھا کرنے کی کوشش کریں جس بنیاد پر ہم نے یہ ملک بنایا. اور وہ بنیاد حضور مصطفیٰ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ان کی محبت کے گرد ہم السما کے پروانے ہیں. ہمارا مرکز محبت اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت، جس کے گرد ہم اکٹھے ہیں. اس محبت کے گرد اکٹھے رہیں گے، ہم مضبوط ہوں گے، ہم خوشحال ہوں گے، ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے، ہماری بستیاں امن کی بستیاں بن جائیں گی. اور عزیزان محترم، اس کے لیے بہت ہی بالغ نظری کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم کیوں اپنے ہاتھ روکے ہوئے ہیں؟ کیا محمد عاطف کے ذریعے سے اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر یہ انتقام کا جذبہ ہوتا، ہم ایک بیچارے غریب آدمی کو، جس کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ کون ہے محمد رویش، کون ہے، ہمارے گھرانوں کو نشانہ بنایا گیا، ہماری جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا ہے. ٹارگٹ کلنگ ہے. ہمارے گھرانے ہیں، ان کے والدین، ان کے بھائی آپ کے سامنے کھڑے ہیں. پورا گھرانہ جماعتوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو قتل کیا گیا ہے. کیا ہم ان کا انتقام ایک غریب بیچارے نوجوان مجھ سے لیتے؟ ہم نے یہ راستہ نہیں اپنایا. یہ راستہ ہمارا راستہ نہیں ہے، یہ انتشار کا راستہ ہے، یہ فساد کا راستہ ہے. ہم اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، گلی کوچوں میں پھرنے والے ہیں. اپنے اسی طرز عمل کی وجہ سے آج میں کراچی میں بیٹھا ہوں اور کھڑا ہوں، گلی کوچوں میں پھرتا ہوں، مسجدوں میں جاتا ہوں. اور جو کراچی کا دعوے دار بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ دل وہاں پہ برطانیہ کے اندر انگریزوں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. عوام کو اس کے لیے تیار کرے. جو امن کے دشمن ہیں وہ امن کے دشمن، چاہے وہ پختون عصبیت ابھارنے والے، سندھی عصبیت ابھارنے والے ہوں، چاہے وہ پنجابی ہوں، چاہے وہ مہاجر عصبیت بنانے عصبیت کو ابھارنے والے ہوں. ان کا مقابلہ کے ذریعے سے کریں جس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، عدل و انصاف کی علمبردار امت. عزیزان محترم، میں پیپل پارٹی کی قیادت سے بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے ہمارے لوگوں کو الطاف حسین کے کہنے پر متحدہ، کیا کہتے ہیں اس کو، متحدہ قومی موومنٹ ہے، انتشار کرنے والی قومی موومنٹ ہے. ایک تو میری گزارش ہے، آپ کبھی ان کو حق پرست نہ کریں. یہ باطل پرست ہیں، یہ دھوکہ باز ہیں، یہ قاتل ہیں. ان کو کبھی بھی حق پرست نہ کریں. لیکن میں پیپل پارٹی کی قیادت سے کہتا ہوں، آصف زرداری اور قائم نشاء سے، حکومت تو تمہاری ہے، تم نے اپنا فرض کہاں تک رینجرز کی موجودگی میں، پولیس کی موجودگی میں سب کچھ ہو رہا ہے.
تم نے اپنا فرض کہاں تک ادا کیا ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں. ان کی ذمہ داری ہے، آصف زرداری کی اور قائم علی شاہ کی ذمہ داری ہے. تم قاتلوں کو مبارکباد دیتے ہو، ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہو. معصوم لوگ جن کا گھیراؤ کیا گیا ہے، کراچی یونیورسٹی کا گھیراؤ کیا گیا، شہر عام کا امن، تعلیمی اداروں کا امن، تعلیمی اداروں کا امن قائم کرنا پیپل پارٹی کی حکومت ہے، ان کی ذمہ داری ہے. ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر بچوں کو تعلیمی اداروں کو تحفظ فراہم کریں. تعلیمی اداروں سے یہ گشت خون کا بازار یہ دفع کرنے کے لیے اور یہاں پہ تعلیمی ماحول پیدا کرنے کے لیے ہم پیپل پارٹی کو دعوت دیتے ہیں. اور ہم تمام بہی خواہوں کو جو اس ملک کی اور اس قوم کی بہی خواہ ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں مل جل کر کام کریں. اقول قولی ھذا. عزیزان محترم، جمعے کے دن پورے پاکستان میں ریلیاں ہوں گی، مظاہرے ہوں گے ایم کیو ایم کی غنڈہ گردی کے خلاف، اور یہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے اور یوم احتجاج ہوگا، اور یہاں پہ کراچی میں بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور میری گزارش ہے کہ پھیل جائے اور پورے ملک کے عوام کو اور پورے شہر کے عوام کو اکٹھا کرے، ان کے اندر بیداری پیدا کر دیں، اور کسی طرح کی غنڈہ گردی اور کسی طرح کے ظلم کے سامنے جھکنے کی بجائے ڈٹ کر میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اسلحہ نہ اٹھائیں. اسلحہ اٹھانے کی بجائے ہمارے پاس جو اصل ہماری قوت ہے، ہماری قوت ہمارا حق پہ ہونا ہے، وہ ہماری قوت ہماری دعوت ہے اللہ کی طرف، اور ہماری قوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت ہے، اور ہماری قوت قرآن کریم کے ساتھ محبت ہے. اللہ کی طرف بلائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کا جو خزانہ ہے اس کو اپنے لیے سہارا بنائیں، اور قرآن کریم کو اپنے لیے سہارا بنائیں، اور قرآن کریم کی دعوت لے کر مربوط طریقے سے منظم طریقے سے پوری قوم کو دعوت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہاں گھس رہا ہے یار؟ بھائی چلو بس ہو گیا. چلو آٹو میں جاؤ، آگے ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. آگے جانا ہے بھائی. ابھی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ابھی تو صحیح، ابھی اتر کے گیا نیچے یار، جگہ دی تھی. وہ اے ڈی ایمبولینس میں سیدھے ہاتھ میں رکھ دیں. جو حسن امام بھائی کی میت ہے وہ ایسل کے ساتھی جو ہے ان کی میت جائے گی. نصر اللہ شریف بھائی اے ڈی ایمبولینس کے ساتھ کارکنان کو لگا دیں.